الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماؤں، بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے سامنے یہ سورہ بقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 188 تلاوت کی ہے، 188۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ اس آیت کا صحیح مطلب سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام پر استقامت نصیب فرمائے اور ہر قسم کی شرور اور فتن سے سب کی حفاظت فرما دے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، فرمایا رب العالمین نے وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ کھاؤ، اموالکم، ایک دوسرے کا مال، بینکم، آپس میں، بالباطل، ناحق طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ پہنچاؤ ان کو حاکموں تک، لِتَأْكُلُوا، تاکہ کھاؤ، فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، لوگوں کی ایک جماعت دوسروں کا مال، بالإثم، ظلم کر کے، ناحق طریقے سے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ یہ ابواب البر یہاں یہ چل رہے ہیں، یہ 6واں حکم ہے۔ اس سے پہلی والی آیتوں میں رمضان کے بارے میں گزرا کہ جس میں حلال چیزیں ان کے کھانے کے لیے بھی پابندی لگا دی ایک معینہ مدت کے لیے، کہ صبح سے لے کر شام تک حلال چیزیں اس کو نہیں کھاؤ گے۔ اب یہاں سے آگے ایک ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو ہم وقت، ہر وقت ان کا کھانا جائز نہیں ہے۔ تو اس میں سے یہاں پر مال حرام سے بچنے کی تاکید ہے۔ یہ گویا یہ 6واں حکم جو ہے یہ مال حرام سے بچنے کے لیے ہے۔ مال حرام جو ہے اسلام کے اندر کسی کا ناجائز طریقے سے مال کھانا، حرام طریقے سے، اس کی سخت ممانعت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا لوگوں کو انکریج کیا ہے، اٹھایا ہے کہ حلال طریقے سے مال کھاؤ۔ جس طرح یہ آگے سورہ بقرہ کی ایک آیت میں آتا ہے، رب العالمین ارشاد فرمایا آیت نمبر 168 میں کہ یا ایھا الناس، یہاں پر اللہ تعالیٰ پوری انسانوں کو حکم دیتا ہے، کس چیز کا؟ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے دنیا کے لوگوں، کلو، کھاؤ، مما، اس مال میں سے، فرمایا جو زمین سے نکلتا ہے، حلالا، حلال ہے، طیبا، جو پاک ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستے پہ مت چلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کہ گویا حلال کھاؤ، حرام کی طرف نہ جاؤ۔ حرام کھلانے کی طرف تمہیں جب جاتے ہو تو یہ شیطان تمہیں گائیڈ کر رہا ہے حرام کی طرف، اور شیطان کے نقش قدم پہ تم مت چلو، شیطان کے راستے پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انسان کا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے، کیونکہ شیطان کو جنت سے نکالا گیا اس انسان کی وجہ سے، اور اب شیطان کیا کرتا ہے کہ انسانوں کو روک رہا ہے جنت سے اور اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس کی دشمنی سے بچو۔ اور دوسری جگہ میں فرمایا رب العالمین سورہ نحل کے اندر فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کہ کھاؤ اس مال میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال طریقے سے دیا ہے، حلال مال، اس کو کھاؤ۔ فرمایا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمت پہ شکر گزاری اختیار کرو، کہ حلال مال جس کو مل جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے رب العالمین وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت پہ شکر کرو۔ یہ گویا
حلال مال کسی کو ملتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے، وہ اللہ کی کیا ہے ایک نعمت ہے، تو اس لیے اس کے اوپر شکر کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو، تو گویا جو آدمی اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، اس کو اپنا معبود برحق مانتا ہے، اس کو اپنا خالق اور رازق مانتا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ اسی کی عبادت کرتا ہے، تو پھر جو اللہ رب العالمین اس کو نعمت دی حلال مال، اس کے اوپر کیا کرے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے۔ اس کے اب یہاں پر ظاہر ہے حلال مال کمانا دنیا کی ساری انسانیت، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، ہر انسان دنیا میں رہنے کے لیے مال کو ضروری سمجھتا ہے۔ زندگی گزارنی ہے تو مال و دولت بھی ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد پھر ساری انسانیت، قوم و ملتیں جتنی بھی ہیں، ان اقوام ملت کا اس کے اوپر اتحاد اور اتفاق ہے کہ مال کے لیے حاصل کرنے کے لیے جو جائز طریقے، صحیح طریقے، ان طریقوں کو اپنایا جائے اور برے راستوں کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن اس تمام کے اندر جتنے بھی ذرائع بنائے گئے ہیں لوگوں نے کہ یہ طریقہ حلال ہے اور یہ طریقہ ناجائز ہے، یہ انسانیت نے اپنے طور پہ تخلیق کیا ہوا ہے بعض لوگوں نے، لیکن سب سے بہترین طریقہ وہ ہے جو رب العالمین نے، جو انسان کا خالق ہے اور انسانی مشینری کو بہتر طریقے سے جانتا ہے، اور جو چیز زمین اور آسمان کے اندر اس نے پیدا کی ہے، تخلیق کی ہے، کریٹ کیا ہے، اس سب کو جاننے والا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے جو حلال اور حرام کی تمیز بتائی ہے، یا وہ قانون اور ضابطہ جو بتائے، وہ سب سے بہتر قانون ہے، کیونکہ وہی الہی کے ساتھ وہ مؤید ہے، اس کو تائید حاصل ہے۔ تو لہٰذا اس طریقے کو اپنانا چاہیے، اور اسی کا جو اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے بتایا، پیغمبروں کے ذریعے سے وہ پہنچا۔ اب وہ جو نظام ہے حلال اور حرام کا، اس کے اندر رب العالمین نے انسانوں کو تو ایک یہ ہے کہ برابری دی ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں سارے انسانوں کو مشترک کر دیا ہے، جس طرح ہوا ہے، پانی ہے، جنگلات، وہ جنگلات جس کے اوپر کسی کی ملکیت نہیں ہے، گھاس ہے جہاں پر ملکیت نہیں ہے، سب لوگوں کے استعمال کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں، اور یہ جو اللہ رب العالمین کا نظام ہے، اس نظام کو اپنانے سے زمین کے اوپر امن قائم رہتا ہے، سلامتی قائم رہتی ہے۔ وہ اس کے علاوہ جتنے بھی نظام ہیں، اس نظام کے اندر کیا ہے، تباہی ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فساد ہے۔ کہیں پر تو کسی سے سارے حقوق کو چھین لیا جاتا ہے، اسٹیٹ کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے، اور کہیں پر کیا ہے، اسٹیٹ سے حقوق لے کر سارے سرمایہ دار، ایک جو بڑے بڑے سرمایہ کے لوگ ہوتے ہیں، سارا سرمایہ ان کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے۔ اس سے دنیا زمین کے اندر کیا ہے، ان بیلنس ہو جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، فتنہ فساد پھیل رہا ہے۔ اسلام جو ہے درمیانی راستے کو بتاتا ہے، سب سے بہترین راستہ ہے۔ اب جس طرح پھر بہت ساری ایسی چیزیں جس کو اسلام نے کیا کر دیا، حرام کر دیا ہے، سود ہے، جوا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے ظلم ہو رہا ہے۔ کس کے اوپر؟ غریب کے اوپر، مظلوم کے اوپر، انسانیت کے اوپر ظلم ہے۔ اب جوئے کے ذریعے سے آئے اور پیسے ڈالے اور ایک آدمی سارا مال لے کے چلا گیا، سودی کاروبار ہے، اس کے اندر بھی یہی نظام ہے۔ تو اس لیے اسلام نے کیا ہے، اس چیز کو منع کر دیا، چوری کو منع کر دیا، چوری کے ذریعے سے اور ناجائز طریقے سے جو بھی بزنس کے ذرائع ہیں، جو حرام چیزیں، اب شراب ہے، حرام ہے، اب اس کے ذریعے سے پیسے کو، اس کو کہا کہ یہ ناجائز راستہ ہے، اس کو مت کرو۔ کوئی ڈرگ کا راستہ ہے، اس سے منع کیا کہ اس سے بھی اس کی جو آمدن ہے یہ بھی حرام ہے۔ تو گویا اسلام نے ایک راستہ بتایا، ایسا راستہ بتایا کہ جو مسلمانوں کے لیے کیا ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی کیا ہے، وہ بہتر ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العالمین یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ تم مت کھاؤ اموالکم، آپس کا مال، کس طریقے سے؟ بینکم بالباطل، برے راستے سے، شراب کے راستے سے، جوئے کے راستے سے، سود کے راستے سے، اس طریقے سے مال کو مت کھاؤ، یہ مت، اس طریقے کو مت اختیار کرو۔ پھر آگے یہاں پر جو دوسری بات ہے، وہ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ جس طرح کوئی آدمی کسی کا مال غصب کرتا ہے، اب اس کا ایک طریقہ، بہت طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے عدالت میں چلے جاتے ہیں، پتا ہے کہ میرا اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے، لیکن تیز تراز وکیل ڈھونڈ لیتے ہیں، بڑی ہائی فائی فیسیں دے کر، اب ناجائز طور پر لوگوں کے مکانات کے اوپر، جائیداد اور جاگیر کے اوپر کیا ہے، لوگ قبضے کر لیتے ہیں، غصب کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا یہ جو چیز ہے یہ ظلم ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اس آیت کے جو شان نزول ہے، اس شان نزول کے اندر بھی اللہ رب العالمین کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو واقعہ پیش آیا، اس واقعے کو یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان آپس میں جھگڑا ہو گیا، زمین کا تنازع اٹھا،
اور زمین کا تنازع اٹھا تو وہ مقدمہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ مقدمہ آیا تو اس زمین کے اوپر کوئی گواہ نہیں تھے, شہادت نہیں تھی, وٹنس کوئی نہیں تھا, بس وہ آئے جھگڑا لے کر آ گئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں. اب جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جب سنا تو ظاہر ہے پھر قسم کے اوپر بات آتی ہے, تو مدعا علیہ کو کہا کہ تم قسم کھاؤ. جب اس نے قسم کے لیے کہا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ آیت سنائی کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا, کہ جس میں قسم کھا کر لوگوں کے مال کو ناحق طریقے سے لیا جاتا ہے, اس کی مذمت بیان کی, تو اس شخص نے ایک دم دست بربار ہو گیا کہ میں قسم نہیں کھاتا, زمین کو اس کو دے دی, زمین اس کو دے دی. اب اسی طرح یہ ایک دوسرا بھی واقعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دوسرا بھی واقعہ بھی آیا, لیکن اسی آیت کے آخر میں جو آیت ہم نے میرے پڑھی ابھی, اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ, اس میں شدید قسم کی مذمت ہے. تو لہٰذا اگر کوئی آدمی غلط طریقے سے عدالت کے اندر وکیل تیز تراز پکڑ کر اور اس وکیل کی کیا ہے بڑی چالاکی اور ٹیکنیک کے ذریعے سے کسی کے ناحق مال کو لے لیا جاتا ہے, تو اس کو اگر اس کا حق نہیں بنتا اس کو نہیں لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, تم جانتے ہو کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے, پھر بھی تم لے رہے ہو تو مت لو, اس کو مت لو. اور خود جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں جب ان کے دوسرا ایک مقدمہ تھا, اس مقدمے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ انما انا بشر, میں انسان ہوں. فرمایا وانتم تختصمون الی, تم اپنے مقدمات میرے پاس لے کر آتے ہو. فرمایا ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجتی من بعض فاقضی له علی نحو ما اسمع منه. اور تم جب میرے پاس مقدمہ لے کر آتے ہو اور اس مقدمے میں تم میں سے بعض لوگ اتنے تیز ہوتے ہیں دلائل کے اعتبار سے, زبان کے اعتبار سے, وہ اس کی بات تو ظاہر اپنے طور پہ بیان کر رہا ہے. اب میں کیا کرتا ہوں, آپ کے مقدمے کو سنتا ہوں, آپ کے دلائل کو میں سنتا ہوں, جس طرح ایک انسان سنتا ہے تو میں بھی سنتا ہوں. اب لیکن فرمایا ما اسمع منہ فمن قضیت له بشیء, لیکن میں فاقضی له علی نحو, میں فیصلہ کرتا ہوں اسی طریقے پر جس طرح میں دلائل کو سنتا ہوں, اور ان دلائل کو سن کر اس بنیاد پر میں کیا کر دیتا ہوں, فیصلہ کر لیتا ہوں. جب میں فیصلہ کر لیا تو یاد رکھو فلا یاخذنہ انما اقطع له قطعۃ من النار. فرمایا کہ اگر میں نے کسی کے حق کے اندر فیصلہ کر دیا, کیا ہے فمن قضیت له بشیء من حق اخیہ فلا یاخذنہ, اگر کسی بھائی کے حق میں نے فیصلہ کر دیا کسی کے بارے میں اور اس کا حق نہیں بنتا تھا, اسے چاہیے کہ اس کو نہ لے. کیوں؟ اگر لے گا تو یہ کیا ہے, جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا اس نے لے لیا. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک انسان ہوں, چاہے میرے پاس جو بھی فیصلہ آئے گا تو تمہارے دلائل کو میں دیکھ کر فیصلہ کروں گا. اور اسی طرح جج بھی فیصلہ کرتے ہیں, جج بھی اس طرح فیصلہ کرے. اس کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں, ججوں کو گالی بھی شروع ہو جاتی ہے, ساری چیزیں. لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاف بتا دیا, دیکھو تمہارا یہ حق نہیں بنتا, اگر تمہارا نہیں بنتا مت لو. لیکن آج کل کیا ہوتا ہے, ظلمن ایسے وکلا کو تلاش کیا جاتا ہے تاکہ اس زمین کو, اس جائیداد کو یا اس چیز کو لینے کے لیے وہ ساری بڑی بڑی فیسیں دے کر اس کو لے لیا, حالانکہ سب جانتے ہیں, تم تعلمون, اللہ کہتا ہے تم جانتے ہو کہ تمہارا حق اس میں نہیں بنتا ہے. تو اس لیے یہ جو چیز ہے اس کو فرمایا یہ غلط ہے. اور اسی طرح یاد رکھو کہ حلال کھانا اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی ترغیب دی ہے, حرام سے بچنے کا حکم دیا ہے کہ حرام کھانے سے بچو اور جتنا بھی ہو سکے کہ حلال مال کو استعمال کرو, حلال مال لو, حلال مال کو. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑی جو چیز ہے حلال مال کے اندر, اس کے ذریعے سے انسان کے اخلاق حمیدہ, اچھے اخلاق جو پیدا ہوتے ہیں, اچھے اخلاق کی بنیاد یا اس کو جو پانی ملتا ہے یا اس کو جو سیرابی ملتی ہے وہ کیا ہے, حلال مال ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسل کو حکم دیا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے رسولو کلو, کھاؤ, من الطیبات, صاف مال, حلال مال میں سے, واعملوا صالحا, ان نیک کام کرو. کیوں؟ نیک اعمال جو نیک اعمال ہوتے ہیں اس کو وجود ملتا ہے انسان کی خوراک سے. اگر خوراک حلال کی ہوگی تو انسان نیک کام کرے گا, اگر خوراک حرام کی ہوئی تو اس سے پھر انسان کیا ہے,
اچھے کاموں کی طرف نہیں آ سکتا ہے۔ تو اس لیے انبیاء کو فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، حلال مال میں سے کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک کام کرو، انی بما تعملون علیم، اس لیے کہ میں تو ساری باتوں کو جانتا ہوں، تمہاری خوراک کی ایک ایک لقمہ، ایک ایک ذرے کو میں جانتا ہوں کہ تم کہاں سے لاتے ہو، حلال ہے یا حرام کا ہے، کیسی خوراک ہے، سب کو میں جانتا ہوں۔ پھر آگے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر بہت ساری حدیثوں میں یہ بھی فرمایا ہے کہ انسان جب حرام مال کھاتا ہے تو اس کا اثر جو ہے انسان کے اوپر کس طرح پڑتا ہے۔ ایک اثر تو یہ پڑتا ہے کہ اس کی دعائیں جو ہوتی ہیں وہ قبول نہیں ہوتی ہیں۔ انسان حدیث میں اس طرح آتا ہے نا، بڑا گندہ حالت میں یا رب یا رب یا رب کہتا ہے، اللہ رب العالمین آگے سے میں کیسے تمہاری دعا کو قبول کروں، تمہارا کھانا بھی حرام کا، تمہارا پینا بھی حرام کا، تمہارا لباس بھی حرام، میں کس طرح تمہاری دعا کو قبول کروں۔ تو گویا حرام مال جو ہے انسان کے لیے دعاؤں کی قبولیت میں کیا ہو جاتا ہے، اسٹاپر بن جاتا ہے، اس کے لیے دعا قبول نہیں ہوتی۔ پھر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جس شخص نے حلال کھایا اور فرمایا سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کی ایذاؤں سے، اس کی تکلیف سے کیا ہے محفوظ رہے، وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ آج کل تو یہ حالات ہیں، سارے صحابہ یہ سارے کام کرتے ہیں کہ حلال بھی کھا رہے ہیں، سنت کے اوپر بھی چل رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان کسی کو ایذا نہ دے۔ صحابہ اکرام کا زمانہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ ہیں، تو انہوں تو اپنے زمانے کو دیکھ کر یہ کہا۔ تو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ آئندہ بھی زمانہ جب آئے گا، اس زمانے میں بیشتر لوگ، اکثر لوگ جو ہوں گے وہ ایسے ہی ہوں گے کہ وہ حلال کھائیں گے، کیا ہے سنت کے اوپر میری چلیں گے، اور کیا دوسری کام یہ کریں گے کہ لوگ ان کی ایذاؤں سے، تکالیف سے کیا ہوں گے، محفوظ رہیں گے۔ ایسے لوگ بھی آج بھی موجود ہیں، بہت سارے لوگ ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 خصلتیں ایسی ہیں، فرمایا جب وہ تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی تو پھر دنیا میں کچھ تمہیں حاصل نہ ہو، تمہارے لیے وہ 4 خصلتیں کیا کافی ہیں۔ ایک خصلت کیا ہے، فرمایا امانت کی حفاظت کرنا۔ امین ہو کسی چیز میں، انسان کی ذمہ داری لگ گئی کہ اس چیز کا نگہبان بنا دیا، وہ امانت اس کے ذمہ لگ گئی، اس امانت کا خیال کرے، اس میں خیانت نہ کرے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولے۔ فرمایا تیسرا حسن خلق، اچھے اخلاق، اور فرمایا چوتھی چیز جو ہے کھانے میں حلال کا اہتمام کرے۔ فرمایا یہ 4 کام تم کر لو تمہارے لیے کافی ہے، کافی ہے تمہارے لیے۔ پھر ایک دوسری حدیث میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت اس طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے، فرمایا کہ جناب نبی کریم نے فرمایا کہ قسم ہے ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا قلب، دل جو ہے، فرمایا اور زبان مسلم نہ ہو جائیں، مسلم نہ ہو جائیں، یعنی اللہ کی تابعدار اور فرمانبردار نہ بن جائے۔ فرمایا دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ جب تک اس کے پڑوسی، فرمایا اس کی ایذاؤں سے، اس کی تکلیف سے کیا ہے محفوظ نہ ہو جائیں، اور جب کوئی بندہ مال حرام کماتا ہے تو پھر اس کو صدقہ کرتا ہے، وہ صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا ہے۔ حرام مال سے صدقہ کرو، لوگوں نے شراب کی دکانیں رکھی ہوتی ہیں، لا کے پھر پیسے بھی دیتے ہیں، اور اس کے بعد مسجدوں میں بھی دیتے ہیں، مدرسوں میں بھی دیتے ہیں، فلاں جگہ میں بھی دیتے ہیں، اور پھر کنویں بھی بناتے ہیں، شاہراہیں بھی بناتے ہیں، یتیموں کو بھی کھلاتے ہیں، اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے تو صدقہ خیرات دیا ہے۔ اس سے تو یہ تو حرام اور گناہ ہے، یہ حرام اور گناہ ہے کہ حرام چیز کو آپ حلال سمجھ کے اس کو یہ کام کر رہے ہیں، تو یہ حرام ہو جاتا ہے۔ اس سے بھی منع فرمایا یہ بھی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری کہ قیامت کے روز ہوگا، معاذ بن جبل سے روایت آتی ہے کہ ما تزال قدم عبد یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کا دربار لگے گا، اس میں انسان اپنی جگہ سے موو نہیں ہوگا جب تک کہ اس سے یہ سوالات نہ ہو جائیں 4 چیزوں کے بارے میں۔ فرمایا پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افناہ، کہ عمر تمہیں دی، جوانی دی، شباب دیا، اتنے سال کی عمر تمہیں دی، تم نے اس عمر کے اندر کیا کیا، کون سا خیر کا کام کیا، کون سا دین کا کام کیا، کون سی میری اطاعت کی، کون سی مخلوق کو فائدہ پہنچایا، انسانیت کی کہاں پر تو نے خدمت کی ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ جو تجھے وعن شبابہ، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جوانی انسان کی بڑی نعمت ہے، جوانی سب سے بڑی نعمت ہے، تو اس نعمت کو انسان کس طرح گزارتا ہے، کیا غلط راستے پہ گزار رہا ہے یا سیدھے راستے پر، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ این اکتسبہ وفیما افناہ، مال جو تو نے کمایا کہاں سے
خرچ کہاں پر کیا، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ فرمایا وعن علمی، علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ علم تمہیں دیا، اس کے اوپر کتنا عمل کیا، عمل کیا تھا تمہارا۔ علم تو بہت بڑا انسان حاصل کر سکتا ہے کتاب کے ذریعے سے بھی، اور آج کل تو انٹرنیٹ بڑا جدید طریقے ہیں علم حاصل کرنے کے، لیکن علم کے مطابق عمل، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین سب کو نصیب فرمائے۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری روایت آتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ خطبہ دیا، اور خطبے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین سے خطاب کیا یہ، اور فرمایا اے مہاجرین، فرمایا 5 خصلتیں ہیں جن کے متعلق میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ تمہارے اندر پیدا ہو جائیں، تمہارے اندر 5 خصلتیں پیدا نہیں ہونی چاہیے، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ رب العالمین سے۔ پہلی خصلت فرمایا جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے، بے حیائی آ جاتی ہے، تو فرمایا ان پر طاعون اور وبائیں اور ایسے نئے نئے امراض، بیماریاں رب العالمین کی طرف سے مسلط کر دی جاتی ہیں جو ان کے آباء و اجداد نے بھی نہیں سنی ہوتی۔ ان کے نام آج بے حیائی عام ہے، کیسی بیماریاں ہیں، ایک دم تھوڑا سا یہ کینسر، یہ دیکھو یہ لگتا ہے نہیں ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں تمہارے تو 5 دن باقی ہیں، کوئی کہتا ہے 10 دن باقی ہیں، کوئی کہتا ہے ہفتہ باقی ہے، اور مختلف بیماریاں۔ ابھی کرونا آیا تھا، کس طرح کے ایک سیلاب کی طرح لوگوں کو لے کے چلا گیا، کتنی لوگ چلے گئے، تنکی کی طرف بھاگ کے لے گیا۔ تو یہ تو فرمایا دوسری چیز یہ ہے، فرمایا جب کسی قوم میں ناپ تول کے اندر کمی ہو، ترازو ہے نا، ترازو ناپ تول کے اندر، یہ تو اکثر ہمارے یہ چیز دیکھی جاتی ہے، تو جہاں پر ناپ تول کی کمی ہوگی تو فرمایا اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر قحط، گرانی، مشقت اور محنت اور حکام کے ظالم قسم کے حکمران رب العالمین ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے، قحط آ جاتی ہے۔ اب دیکھو پانی رک گئے، بارشیں ختم ہو گئی ہیں، ڈیموں کے ڈیم خشک پڑے، کس لیے؟ یہ دیکھ لیں۔ تو فرمایا تیسری جو چیز ہے، فرمایا جب کوئی قوم زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس سے بھی بارش بند ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، لوگوں کے پاس گھر میں سونے پڑے ہوتے ہیں، مال پڑا، دولت پڑی ہوئی ہے، اس دولت کو اگر صحیح طریقے سے زکوٰۃ دی جائے تو ملک بہترین خوشحال معیشت کا کیا ہے، مظہر ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح فرمایا چوتھی جو چیز ہے، حضور سے فرمایا کہ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ ڈالے تو اللہ تعالیٰ ان پر اجنبی دشمن مسلط کرتے ہیں۔ بعد معاہدہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، ہم کہتے ہیں نماز کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ وعدہ ہے اللہ رب العالمین سے، اور اسی وعدے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ نعبد نماز کی جمعہ کو پڑھ لیا تو باقی ہفتہ پورا مسجدیں خالی ویران پڑی ہوتی ہیں، کوئی نعبد نہیں ہے، کہاں گیا نعبد؟ ایاک نعبد، مطلب اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے، تجھ سے ہی مدد مانگتے۔ تو یہ اس چیز کو بھی دیکھ لیں۔ فرمایا اسی طرح رب العالمین پانچویں جو چیز ہے، اللہ رب جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر اجنبی دشمن مسلط فرما دیتے ہیں، اور جو ان کے مال بغیر کسی حق کے چھین لیتا ہے۔ آج کل ایسے ہی دشمن ہیں، آ جاتے ہیں بدمعاشی کر کے، وہاں پر ایک جگہ بمباری کر کے دوسری میں چائے، اور آنن فانن امت مسلمہ کی کتنے بلاد اسلامیہ آج کھنڈرات کی شکل دکھائی دے رہے ہیں۔ مسلمان کمزور ہوا ہے، اپنے دین کو چھوڑا، اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑا تو مسلمانوں کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب مسلط ہوئے، لیکن مسلمان نے سمجھا نہیں، پھر اسی ڈگر پہ چل رہا ہے جس ڈگر کے اوپر چل کر اس کے اوپر یہ عذاب مسلط ہوئے۔ تو پھر آگے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں جو چیز فرمائی کہ جب کسی قوم کے ارباب اقتدار کتاب اللہ کے قانون پر فیصلہ نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام ان کے دل کو نہ لگیں تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں منافرت، لڑائی جھگڑے ڈال دیتے ہیں، یعنی جو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں آپس کے اندر، ملک کے اندر انتشار پھیل جاتا ہے، ایک دوسرے کو قتل کیا جاتا ہے، امن قائم نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے ہے کہ جب ارباب اقتدار اللہ کی کتاب سے منہ پھیر دیتے ہیں، اس کے مطابق قانون کے اوپر عمل نہیں کرتے، تو آج ہمارے دیکھ لو، دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرضیں بتائی ہیں۔ آج ڈاکٹر مرض بتاتا ہے کہ دیکھو تمہیں شوگر ہوا ہے، ڈائبٹیس ہے یا کوئی اور مرض ہے، اس کی وجہ یہ ہے، تو سارے مریض ڈاکٹر کی ہدایات کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ یہاں ڈاکٹروں کا ڈاکٹر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے چلے گئے کہ بھائی یہ تمہاری مرض ہے، اس کا یہ علاج ہے، اس علاج کو اپناؤ، یہ مرض اس وجہ سے بڑھ رہی ہے، اس کو ختم کرو۔ لیکن ہم مسلمان ہیں
کہ اپنے پیغمبر کی بات کو پس پش ڈالتے ہیں اور اپنے آپ کو مصیبتوں اور مسائل میں ڈالے ہوئے پھر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت نصیب فرما دے۔